إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن بشك مثل عیسیٰ علیہ السلام کی مثال عند اللہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمثل آدم علیہ السلام کی مثال کی طرح ہے خلقہ اسے بنایا من تراب تھوڑی سی مٹی سے ثم قال لہ پھر اس سے کہا کن ہو جا فیکون پس وہ ہو جاتا ہے الحق یہ حق من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے ہے فلا تکم من الممترین پس آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو فمن پس جو شخص حاجہ کا آپ سے جھگڑا کرے فیہ اس کے بارے میں من بعد ما جاءک من العلم اس کے بعد کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے فقل تو پس آپ کہہ دیجئے تعالوا آؤ ندعو ہم بلاتے ہیں ابناءنا اپنے بیٹوں کو وابناءکم اور تمہارے بیٹوں کو ونساءنا اور اپنی عورتوں کو ونساءکم اور تم اپنی عورتوں کو تمہاری عورتوں کو وانفسنا اور اپنے آپ کو وانفسکم اور تمہیں بھی ثم پھر نبتہل ہم گڑ گڑا کر دعا کریں فنجعل لعنت اللہ پس ہم بھیجیں اللہ تعالیٰ کی لعنت علی الکاذبین جھوٹوں پر ان ھذا بے شک یہ لہو القصص الحق یقیناً یہی سچا بیان ہے وما من الہ اور نہیں ہے کوئی بھی معبود حقیقی الا اللہ مگر اللہ تعالی وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی لہو العزیز الحکیم یقیناً وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے فَإِن تَوَلَّوْا پس اگر وہ پھر جائیں فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالی علیم بالمفسدین خوب جاننے والا ہے فساد کرنے والوں کو۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت مبارکہ کے اندر اس بات کو بیان فرمایا
کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نجران کا جو وفد آیا تھا آپ نے ان سے بحث کی، اور اس بحث کے دوران انہوں نے یہ بات اخذ کر لی کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور دلیل کیا پیش کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر بات یہ ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے اس وجہ سے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، تو پھر سیدنا آدم علیہ السلام بھی پھر اللہ کے بیٹے ہو گئے، ان کو تو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ اور بغیر ماں کے پیدا کیا، اور ان کو تم اللہ کا بیٹا نہیں مانتے، ان کو تم اللہ تعالیٰ کا بیٹا مان لیتے ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس طرح کہ تم سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق کو بغیر باپ اور بغیر ماں کے تسلیم کر لیتے ہو، اور تم کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کن ہو جا فیکون، تو وہ بن گئے تھے، ہو گئے تھے، تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کیا بغیر باپ کے۔ جب وہاں پر تمہیں کسی قسم کا کوئی شک نہیں، کوئی شبہ نہیں، تم اس کو تسلیم کرتے ہو، مانتے ہو، تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی بھی ولادت کو تسلیم کرو۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی مثال اللہ کے نزدیک آدم علیہ السلام کی طرح ہی ہے، یعنی جس طرح آدم کو تم اس کا بیٹا نہیں مانتے، الہ نہیں مانتے، اس طرح عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے بیٹے نہیں، اور اللہ خود الہ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے صرف اشارہ کیا کہ خلقہ من تراب، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا ہے تھوڑی سی مٹی سے پیدا کیا آدم علیہ السلام کو، اس طرح پھر کائنات کو اللہ تعالیٰ نے چلا دیا۔ تو آگے فرمایا کہ الحق من ربک، یہ جو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یعنی پیچھے جو ہم نے کل اور پرسوں تفصیل کے ساتھ پڑھا، اللہ کہتے ہیں یہی آپ کے رب کی طرف سے حق ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے اور بغیر باپ کے ہوئی ہے، اور یخلق اللہ ما یشاء، اللہ جس طرح چاہتا ہے وہ پیدا کر دیتا ہے، یہ حق ہے آپ کی رب کی طرف سے۔ فلا تکن من الممترین، تو آپ کسی بھی قسم کا شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ یہ اگرچہ خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن اب قیامت تک کے لیے اہل ایمان کو خطاب ہے، مسلمانوں کو، کہ تمہیں عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کوئی بندہ وہ ورگلا نہ دے، کوئی گمراہ نہ کر دے، کوئی تمہیں یہ نہ کہہ بیٹھے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، یا پھر وہ جو ہیں خود الہ ہیں۔ نہیں، تم نے حقیقت پیچھے پوری پڑھ لی اور اللہ رب العالمین نے حقیقت کو بیان کر دیا۔ آگے فرمایا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری تفصیل کے ساتھ وحدانیت کے توحید کے دلائل دیے، ٹھیک ہے، رسالت کے بھی دلائل کو ہم نے پڑھا درمیان کے اندر، آخرت کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، وہ پوری چیزیں اللہ رب العالمین نے زبردست دلائل کے ساتھ یہ پوری باتیں بیان فرمائی۔ تو فرمایا کہ جو بندہ علم آنے کے بعد پھر بھی آپ سے جھگڑا کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، تو اب اس کا حل کیا ہے؟ آپ اس سے مباہلہ کر لیں، آپ اس سے کیا کر لیں؟ مباہلہ کر لیں۔ مباہلہ میں کیا ہوتا ہے کہ یعنی اخلاص کے ساتھ گڑ گڑا کر انسان دعا کرتا ہے، کس کے حق میں؟ کہ جو باطل ہے، جھوٹ پر ہے، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو۔ یہ دعا ہوتی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے یہ واضح ہو جائے کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے۔ تو ان عیسائیوں نے کہا کہ ہم آپ سے چلو مباہلہ کر لیتے ہیں۔ پھر جب مباہلے کے لیے آپ کو دعوت دی، تو بعد میں جب آپ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، مباہلہ ایسے نہیں ہوگا کہ میں ہوں یا میرے صحابہ موجود ہوں، نہیں، اس کے اندر ہم اپنے اہل و عیال کو بھی لے کر آئیں گے۔ ندعو ابناءنا و ابناءکم، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ۔ اب نبی علیہ السلام کے بیٹے وہاں پر موجود نہیں تھے، کیونکہ آپ کا کوئی بھی بیٹا زندہ نہیں تھا، فوت ہو چکے تھے۔ تو یہاں پر ابناءنا سے مراد پھر کون ہے؟ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کو، سیدنا حسن کو، سیدنا حسین کو، اور پھر ساتھ میں اپنی بیٹی فاطمہ کو اور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان چاروں کو آپ نے اکٹھا کیا اور کہا کہ اللہم ہؤلاء اہلی بیتی، کہ اللہ یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، ہؤلاء اہلی، یہ میرے گھر والے ہیں، ان کو گھر والوں کے اندر شامل کر لیں۔ کیونکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمیشہ جو نسل چلتی ہے یا جس کی طرف نسبت ہوتی ہے وہ باپ کی طرف ہے،
ماں کی طرف نسبت نہیں ہوتی، یعنی کہ نانکے کی طرف نہیں بچے کی نسبت کی جاتی، بچے کے جو دادکا ہوتا ہے اس طرف ہم آگے معاملات چلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہی چیز اصول ہے۔ تو سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ کے کیا تھے؟ نواسے تھے، آپ کے پوتے تو کوئی بھی موجود نہیں تھے، کیونکہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہاں پر اس آیت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی تم میں سے کسی بھی آدمی کے، رجال اصل میں بڑے کو کہتے ہیں جو بلوغت کو پہنچ جائے، تو آپ کا کوئی بیٹا بھی ایسا نہیں تھا جو بلوغت کو پہنچا ہو، تو اس لیے فرمایا کہ رجال میں سے آپ کسی کے بھی والد نہیں ہیں۔ تو نبی علیہ السلام کے جب بڑے بیٹے ہوئے نہیں، پھر نہ ان کی شادیاں ہوئیں، نہ اولاد ہوئی، تو آپ کی اس طرح اولاد نہیں تھی، تو آپ کی کیا تھی؟ نواسے ہی موجود تھے، تو آپ نے ان کو بیٹوں کی جگہ پر لا کر رکھ دیا، کہا کہ ندعو ابناءنا، ہم اپنے بچوں کو بلاتے ہیں۔ اب اس کے اندر بیٹے بھی آ گئے اور آپ نے اپنی بیٹی کو بھی، سیدہ فاطمہ کو بھی یہاں پر شامل کر لیا۔ وَأَبْنَاءَكُمْ، تم بھی اپنے بیٹوں کو لے کر آ جاؤ، وَنِسَاءَنَا، اور ہم اپنی عورتوں کو لے کر آئے۔ اب یہاں سے لوگ کہتے ہیں کہ نساءنا سے مراد ہے بیٹیاں، حالانکہ قرآن مجید کے اندر آپ پڑھ لیں بیٹی کے لیے بیٹی کا لفظ آیا ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اے نبی آپ کہہ دیجئے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، نساء نے کہا وبناتک ونساء المؤمنین، آگے نساء کا لفظ الگ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، یا نساء النبی، نساء کا لفظ یہ کس کے لیے استعمال کیا قرآن مجید نے؟ بیویوں کے لیے۔ تو یہاں پر ونساءنا سے مراد کون ہے؟ آپ کی ازواج، کہ ہم اپنی ازواج کو لے کر آتے ہیں، اپنی بیویوں کو لے کر آتے ہیں، تم بھی اپنی بیویوں کو لے کر آ جاؤ، ٹھیک ہے۔ وَنِسَاءَنَا، کیونکہ یہاں سے لوگ اس حدیث کو جو میں نے آپ کو بیان کی کہ جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ السلام نے ان 4 افراد کو بلایا اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور کہا کہ یہ اللہ میرے اہل والے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آپ اپنی بیویوں کو نکال دیا، لہٰذا وہ آپ کے اہل نہیں ہیں، اگر وہ آپ کے گھر والے ہوتے تو آپ ان کو اس کے اندر شامل کر دیتے۔ تو بات یہ کہ یہاں پر عدم ذکر عدم وجود کو مستلزم نہیں ہوتا، یعنی اگر کہیں پر آپ کوئی چیز پڑھتے ہیں وہاں پر کسی چیز کا ذکر نہیں ہے، وہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتا کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وجود کے نہ ہونے کی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے، کس وجہ سے؟ کہ ہم کہتے ہیں کہ جی اس کا ذکر ہی نہیں آیا، تو لہٰذا ذکر نہیں آیا تو اس کا وجود ہی نہیں، تو پھر اس کے اندر تو صحابہ کا بھی ذکر نہیں ہے۔ اور کیا مباہلہ ایسے تھا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ چلو میں اپنے گھر والوں کو، یہ 4 افراد یہ آ گئے، بیویوں کو آپ نے نکال دیا، بیٹیاں تھیں نہیں، اب پیچھے کون رہ گیا؟ یہ 4 آپ لے کر آ گئے، 4 وہاں سے لے کر آ گئے، اب 4 بندے اکٹھے کمرے میں، اگر آپ 10 بندے جمع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اب وہاں پر آپ دعا کرتے ہیں، کسی کو کیا پتا کیا ہوا ہے؟ تو یہ تو مجمع میں ہوتا ہے، معاملات جو مباہلہ ہوتا ہے یہ علی الاعلان ہوتا ہے، سب کے سامنے ہوتا ہے، کیونکہ سب کو پتہ لگے کہ آخر یہاں پر بات کیا کی گئی ہے، کیسے آپ حق اور باطل کا فیصلہ کریں گے؟ وہ تو 8 بندوں کے درمیان میں آپ نے معاملہ کروا دیا، آپ نے کہا کہ انہی لوگوں کے درمیان میں یہ ہوا ہے، کسی اور کو تو پتہ ہی نہیں ہے۔ پھر جب آپ صحابہ کو نکال دیں گے یہاں سے، پھر کس نے خبر دی؟ ہمیں کیسے پتہ لگا مباہلہ ہوا نہیں ہوا؟ کون بتلائے گا؟ تو اس لیے یہاں پر اس کا لازمی جو جز ہے وہ یہی ہے کہ صحابہ بھی موجود تھے، اور صرف وہ نہیں کہ یہ جو 2 یا 3 افراد کا جو ان کے بڑے سرداروں کا ملتا ہے تذکرہ، وہ نہیں، وہ پورا وفد موجود تھا جو 70 افراد پر مشتمل تھا، وہ 70 کے 70 افراد بھی موجود تھے۔ آپ نے ان کے ساتھ کہا کہ اپنی بیویوں کو بھی لے کر آؤ، ساتھ میں اپنے بچوں کو بھی لے کر آؤ، میں بھی اپنی بیویاں لے کر آتا ہوں، میں بھی اپنے بچے لے کر آتا ہوں، میں خود بھی آتا ہوں، تم خود بھی آؤ۔ یعنی یہ جملہ یہ سارا کچھ بتلا رہا ہے کہ یہ ایک بڑا مجمع لگنا تھا، یہ صرف 4 افراد پر مشتمل بات نہیں تھی۔ تو نساءنا کے اندر ازواج مطہرات کو نکال دینا یہ بہت بڑی خیانت ہے۔ کیوں؟ قرآن مجید سے میں نے آپ کو بالکل واضح کر دیا کہ نساء کا لفظ یہ بیوی کے لیے اللہ رب العالمین نے استعمال کیا ہے، بیٹیوں کے لیے نساء کا لفظ استعمال نہیں کیا، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے بنات کا لفظ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ بیٹوں کے اندر بیٹیاں چلو آپ لا سکتے ہیں، ابناءنا، کیونکہ اکثر طور پر کیا ہے مرد کا ذکر کیا جاتا ہے، عورت اس کے اندر شامل ہو جاتی ہے۔ اب جیسے آپ قرآن میں اکثر پڑھتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، تو کیا اب عورت کہے گی کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں حکم دیا، کیونکہ میں تو ایھا الذین میں تو نہیں آتا، مرد تو نہیں ہوں، میں تو عورت نہیں، وہ شامل ہے۔
اللہ تعالیٰ نے کیا ہے رتبے کے لحاظ سے ان کو مخاطب کر دیا۔ تو اسی طرح ابناءنا کے اندر بیٹیاں بھی آپ لے کر آ جائیں گے، نساءنا کے اندر بیویاں آ جائیں گی، وانفسنا وانفسکم، اور ہم خود آتے ہیں، پھر کیا کریں گے، ہم گڑ گڑا کر عاجزی تضرع انکساری کے ساتھ ہم دعا کریں گے، اور دعا اس نتیجے پر ختم کریں گے کہ فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھ لیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اشخاص پر لعنت نہیں کی، خاص شخص کے اوپر لعنت کرنا یہ درست نہیں ہے کہ آپ کسی متعین شخص کو کہیں کہ یہ لعنتی، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں وصف آپ کہہ دیں، اب یہ وصف یہاں پر آ گیا کاذبین، کہ جو جھوٹے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب وہ کوئی بھی ہو سکے گا، وہ ایک بھی ہو سکتا ہے، وہ ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، تو وصف آپ نے بیان کیا۔ تو اصل چیز یہی ہے کہ آپ کسی کو کافر نہیں قرار دے سکتے، آپ کسی کو فاسق فاجر نہیں کہہ سکتے، آپ کسی کو ملعون نہیں کہہ سکتے، یعنی خاص شخص کو۔ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کو کافر کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کو ظالم کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کو مشرک کہا ہے، اللہ تعالیٰ نے ایسے بندے کو یہ کہا ہے، یعنی جن کے یہ اوصاف ہیں۔ تو اب وہ خود بندہ پھر اپنا جائزہ لے لے، میں اس کے اندر آتا ہوں یا نہیں آتا۔ لیکن ہم کسی کو خاص کر کے لعنت کریں، کسی کے اوپر خاص حکم لگائیں، یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس لیے یہاں پر اللہ رب العالمین نے صرف کیا ہے وصف بیان کر دیا کہ جو جھوٹے ہوں گے ان پر ہم اللہ کی لعنت کر دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو القصص الحق، اللہ کہتے ہیں یہ جو بات ہم نے آپ کو بیان کی یہ سچا واقعہ ہے، یہ ایسے ہی نہیں کہ ہم نے بس اپنی طرف سے بنایا اور آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ وفد آیا ہے اور آیا نہیں تھا ہے، ہم نے ایسے ہی تقریر پوری اتنی آیات، یہ جو 69 آیات ہم نے بیان کر دی یا 61 آیات بیان کر دی، ایسے ہی اتار دی۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، یہ حقیقی سچی بات ہے۔ نجران کے لوگ آئے تھے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کے مناظرے ہوئے، آپ نے پھر ان کو اس انداز کے اندر سمجھایا۔ اور وما من الہ الا اللہ، اب اللہ نتیجے پر بات کو ختم کرنے فرمایا کہ حقیقی معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ تمہارے سامنے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی الوہیت کی نفی اللہ تعالیٰ نے دلائل کے ساتھ ثابت کر دی کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام رب نہیں ہے، الہ نہیں ہے۔ الہ صرف کون ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے آگے 2 صفت بیان کر دی کہ الہ کون ہوتا ہے، جو العزیز غالب ہو، اور الحکیم جو حکمت والا ہو، جس کے پاس غلبہ قدرت طاقت موجود ہو۔ اور صرف غلبہ نہیں، کیونکہ صرف غلبہ ہی انسان کو مل جائے اور اگر حکمت نہ ہو تو معاملہ نہیں چلتا۔ یعنی آپ کو حکومت دے دی جائے، لاٹھی آپ کو دے دی گئی، آپ کو سارے اختیارات دے دیے، حکمت نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے؟ ہو سکتا ہے ایک ہی دن میں اپنے آپ کو اسی تخت سے اتروا دیں۔ لیکن اگر حکمت ہوگی، آپ کے پاس سلطہ بھی موجود ہے، آپ ہو سکتا ہے پوری زندگی گزار کر چلے جائیں، حکمت کے ساتھ آپ اس کو معاملات کو چلا دیں۔ تو حکمت کیا ہے؟ انتہائی ضروری ہوتی ہے۔ تو انسان کے اندر کیا ہے؟ یا تو غلبہ ہوگا یا حکمت ہوگی، دونوں چیزیں انسان کے پاس بہت کم ہوتی ہیں کہ دونوں چیزیں کسی کو میسر آ جائیں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میں غالب بھی ہوں اور ساتھ میں الحکیم حکمت والا بھی ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کس وقت کس کو کب پکڑنا ہے، کتنا پکڑنا ہے، کیا سزا دینی ہے، کس انداز سے دینی ہے، مجھے سارا کچھ علم ہے۔ میں ڈھیل دیتا ہوں، کب تک دیتا ہوں، میرے علم کے اندر ہے، کیونکہ میں غالب ہوں، میرے وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں کے اوپر کیا ہے؟ غالب ہے۔ اللہ تعالیٰ کے غلبے سے کوئی بھی نکل نہیں سکتا۔ لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا، اللہ کے علاوہ مجھے کوئی پناہ گاہ بھی نہیں ملتی، مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی بچا بھی نہیں سکتا۔ تو یعنی انسان اللہ تعالیٰ کے غلبے سے باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اللہ کہتے ہیں اگر وہ منہ پھیر لیتے ہیں، اعراض کر لیتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مفسدوں کو اچھی طرح خوب جاننے والا ہے۔ اس آخری بات سے، آخری آیت سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ بندہ چاہے اپنے آپ کو مصلح کہہ دے، لیکن اگر وہ دین پر نہیں چل رہا، وہ مصلح نہیں ہے، وہ مفسد ہے۔ چاہے وہ بندہ کہہ دے میں مصلح ہوں، جیسے کہ آپ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں پڑھا تھا، انہوں نے کیا کہا؟ ہم تو انما نحن مصلحون،
اصلاح کر رہے ہیں، خیر خواہی کر رہے ہیں۔ الا انہم ہم المفسدون، اللہ کہتے ہیں اصل میں یہ فسادی ہیں، ولکن لا یشعرون، ان کو شعور ہی نہیں ہے کہ ہم فساد کر رہے ہیں، اور سمجھ یہ رہے ہوتے ہیں ہم جو ہے کیا نام ہے اصلاح کر رہے ہیں۔ تو اصلاح دین کے اندر ہے، دین کے مطابق ہے، تو دین کے مطابق جب تک بندہ رہتا ہے وہ مصلح رہے گا، اور جب دین سے ہٹ جائے گا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ مفسد۔ تو یعنی عیسائی وہ دین سے ہٹ گئے اس مسئلے میں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو رب بنا لیا، الہ بنا لیا، اللہ کا بیٹا بنا لیا، تو وہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو بے شک ہے مصلح ہیں۔ اللہ کہتے ہیں وہ مصلح نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ مفسد ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے حق بات کو چھوڑ دیا ہے، انہوں نے ایک دوسری بات کو اختیار کر لیا ہے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔